اب ہم چلتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کائنات کا مقصد ہیں یا نہیں، کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، اس لیے رسولوں کو بھی کیوں بھیجا؟ لا الہ الا اللہ کے لیے۔ اور اب کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ آزمائش۔ وہ آزمائش کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے کیا کرتے تھے؟ تدبر تفکری تھا، وہ سوچتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اب ہم چلتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کائنات کا مقصد ہیں یا نہیں۔ نہیں بھائی جان، بالکل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کائنات کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور آیت نمبر 7 کے اندر اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور یہ اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اللہ کے ہاں علم کے بعد عمل اگر نہ ہو تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ معاملہ کچھ اس طرح ہے۔ سورہ ہود کے اندر اللہ یہ واضح بیان کر رہے ہیں کہ اس کائنات کو ہم نے اس لیے پیدا نہیں کیا، کسی خاص شخص کی تخلیق کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ہاں، ہم نے جن و انس کو پیدا کیا ہے، کس لیے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے تمام انبیاء کو، جیسا کہ سورہ انبیاء کے اندر سورہ نمبر 21 آیت نمبر 25، کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، اس لیے رسولوں کو بھی کیوں بھیجا؟ لا الہ الا اللہ کے لیے۔ اور اب کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ آزمائش۔ وہ آزمائش کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کسی نبی نے اس کے علاوہ کوئی آزمائش انسانیت کو نہیں دی، لا الہ الا اللہ کے سوا۔ اس سے بڑی کوئی آزمائش نہیں۔ باقی آزمائشوں کے اندر اللہ نے بڑی گنجائش رکھی۔ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کی آزمائش میں کوئی گنجائش نہیں اللہ نے رکھی۔ تو یہ تخلیق کائنات کا مین مقصد لا الہ الا اللہ ہے۔ اب رسولوں کی بعثت کا مقصد وہ آپ کو سمجھ آ گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات پہ بیعت لی، جو کلمہ شہادتین ہمیں سکھایا، اس میں اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں بھی غلامی کے لیے آیا ہوں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ ہر جگہ اللہ کی غلامی کا ذکر ہے، غلامی کا۔ وہ بڑے بادشاہ ہے، اس کے آگے کوئی معیار نہیں، سب اس کی ملکیت ہے، کوئی بھی اس کی ملکیت سے باہر نہیں، ہم سب اس کے غلام ہیں۔ ہمارے ساتھ جو مرضی کر دے، وہ متکبر ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اس کی شان ہے کہ وہ ہم جیسی مخلوق، ہم جیسی نافرمان عیاش عیار مخلوق سے بھی عدل و انصاف کے ساتھ اور رحم کے ساتھ بات اور معاملات کرتا ہے۔ اتنی سرکش مخلوق کے پاس اتنا رحیم نبی بھیجنا، یہ اسی کی شان کو لائق ہے جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے بھائی، کوئی پرواہ نہیں اس کو۔ اب ہم آگے بات کرتے ہیں کہ تخلیق انسان کا مقصد۔ سر تخلیق انسان کا مقصد ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ کو بلند کرنا، اس کے لیے، اس مقصد کے لیے سب کچھ قربان کرنا اور اس کے لیے زندگی گزارنا، بس۔ پھر حضرت ابراہیم کی سیرہ کو اگر ہم پڑھیں تو سیرت
ابراہیم کے اندر ایک بات واضح اور کھلی ہے، تدبر و تفکر کرنا جس سے ہم آری ہیں، جس سے ہم غافل ہیں۔ یقین مانے حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت یوسف کے والد نے اپنی نسل یہودیوں سے کس کی شریعت کے اوپر بیعت اور وصیت لی تھی پتہ ہے؟ حالانکہ حضرت یوسف علیحدہ تھے، پیغمبر تھے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یعقوب نے کس کے اوپر اپنی اولاد سے بیعت لی تھی؟ ان کو کس چیز کی وصیت؟ حضرت ابراہیم کے دین کی۔ حضرت موسیٰ نے کس چیز کی بیعت لی تھی؟ حضرت موسیٰ کے پاس کیا تھا؟ حضرت موسیٰ کے پاس بھی حضرت ابراہیم کی شریعت تھی۔ حضرت ابراہیم ایک کامن نبی ہیں۔ یہ جو اس وقت کی ٹاپ کی آسمانی ادیان رکھنے والی یہ جو قومیں ہیں، یہود و نصارہ اور مسلم، یہ ساری کی ساری دین ابراہیم سے ہیں، ان کا تعلق حضرت ابراہیم سے ہے۔ تو یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم کی شریعت سے یہ سارے کیوں ہیں؟ حضرت ابراہیم کے اندر عبادت کا ایک ایسا فلسفہ جو اللہ کو بڑا پسند آیا، اور اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو مقام اور جو تعریفیں اللہ نے بیان کی ہیں، اللہ اکبر۔ ہمارے باپ دادا ہمارے محترم حضرت ابراہیم کا کیا ہی مقام ہے قرآن پاک کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے شرک نہیں کیا۔ وہ ان کی عبادت کا فلسفہ کیا تھا؟ ان کی عبادت کا فلسفہ یہ تھا کہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ پاک ایک جگہ پہ ذکر کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ کہ وہ لوگ جو ذکر کرتے رہتے ہیں کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں پہ، اور یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور تفکر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں اس کائنات کی تخلیق میں۔ تو حضرت ابراہیم کی یہ سنت ہے، جیسے ہم بکرا تو بڑے شوق سے ذبح کر کے ہم کھا جاتے ہیں نا، وہ بڑا مزیدار، کیونکہ ہم جانور کی سطح پہ آ چکے ہیں، ہمیں وہ ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں جس میں کھانا ہو، جس میں قربانی ہو، جس میں وقت لگنا ہو، جس میں آخرت کے سودے ہوں، وہ چیزیں ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے کیا کرتے تھے؟ تدبر تفکر ہی تھا، وہ سوچتے تھے، وہ بتوں سے نفرت کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کے والد بت تراشا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کہتے تھے یہ کیا کرتے ہو بھائی، اور یہ نہیں مجھے سمجھ آتا بھائی۔ انہوں نے بت توڑ کے، بڑے بت توڑ کے کلاڑا بڑے بت کے کاندھے پہ رکھ دیا، اور لوگوں نے کہا وہ یہ کون کر گیا؟ تو صبر کی مشاورت میں حضرت ابراہیم کا نام آیا۔ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں اچھا یار تم جو کہتے ہو یہ تمہارا سارا کچھ کر سکتا ہے، یار اس سے صرف اتنا پوچھ دو مجھے کہ یار ان کے ساتھ یہ حال کون کر گیا؟ یہ تو بعد کی بات ہے، سوال یہ بعد کا ہے کہ ان سے میں یہ پوچھوں گا کہ تم اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، ان کو کیا بچاؤ گے؟ پہلے سوال کا مجھے، وہ کہتے ہیں، وہ خود بول پڑے، وہ کہتے ہیں بھائی تمہیں تو پتہ ہے نا یہ بولتے ہیں یا نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ وہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں او بھائی پاگلو پھر کیوں عبادت کرتے ہو؟ عقل، رشد، ہدایت، تفکر، تدبر، تشکر، یہ عبادت کے اعلیٰ ترین درجے ہیں۔ اگر آپ نماز میں ہیں اور آپ کے پاس تدبر اور تفکر نہیں، الفاظ کے اوپر الحمدللہ رب العالمین کے اوپر تدبر تفکر نہیں آپ کا، افلا یعقلون، یہ معاملات نہیں، تم عقل نہیں لڑاتے، تم شعور نہیں سمجھتے، جو روح ہے ان الفاظ کی اس تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے، تو اس نماز میں دل ہی نہیں لگتا،
اسی لیے تو ہمارا مسجدوں میں جانے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ وہاں پہ ہم اس روح سے، اس تسکین سے، اس سکینت سے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، تدبر تفکر کے بعد جب انسان قرآن کی روح کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اس کے منطق کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، پھر جو عبادت میں مزہ آتا ہے وہ کہیں نہیں آتا۔ ایسے نہیں حضرت ابراہیم کی شریعت کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بنا کے جناب بھیج دیا، یہ ایویں ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ کے پاس بھی یہی تھی، مطلب آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ کے پاس بھی یہی تھی، وہ سارے یہی تھے۔ کیا تھے؟ حضرت اسماعیل کے پاس کیا تھا؟ حضرت ابراہیم کے ہی بیٹے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ ساری چیزیں کیوں کامن ہے، حضرت ابراہیم کو کیوں کیا؟ کیونکہ وہ کائنات کے اندر تدبر تفکر کرتے تھے۔ آپ کو کبھی بھی اسلام کی اس طرح سمجھ نہیں آ سکتی اگر آپ نے سیرت ابراہیم کا یہ والا پہلو نہ سمجھا اور اس کی پریکٹس نہ کی۔ بارہا اپنی گزشتہ ویڈیوز میں بھی میں یہ گزارش کر چکا ہوں، اللہ کے ہاں سارے رشتے ختم ہو جائیں گے قیامت والے دن، صرف رشتہ بچے گا تو لا الہ الا اللہ کا۔ اگر کوئی جہنم سے بچانے آئے گا تو وہ باپ بہن بھائی نہیں ہوگا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمے کا رشتہ ہوگا اور اس کے تقاضوں کے ساتھ وفاداری کا رشتہ ہوگا، اور پھر اس پیغام کو، اس کلمے کے مقصد کو آگے پہنچانے والے علماء کی جو بات ہوتی ہے وہ حکم کا درجہ رکھتی ہے، وہ مذاق نہیں ہوتی، وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جاتے جاتے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ وصیت بھی کی۔ اللہ نے قرآن میں بارہا جگہ پہ کہا کہ تبلیغ کرنا، علم حاصل کرنا تم پہ فرض ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانا تم پہ فرض ہے۔ لہٰذا یہی ویڈیو نہیں، بہترین خالص اللہ کی رضا کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے کام کو آگے بڑھانا، شیئر کرنا، یہ ہماری اولین ذمہ داریوں میں سے۔ جو بندہ یہ سمجھے کہ اس نے سن لیا اور آگے نہیں پہنچایا، قیامت والے دن اس سے یہ سوال ہوگا، تیرے پڑوس میں فلاں شخص بیٹھا تھا جس کو یہ نہیں پتا تھا جو تجھے پتا تھا، تو نے اس کو کیوں نہیں بتایا؟ کیا تو اولاد آدم میں سے نہیں تھا؟ کیا وہ آدم کا بیٹا نہیں تھا یا بیٹی نہیں تھی جس کے دل میں تیرا احساس نہیں تھا؟ میری آپ سے گزارش ہے کہ کوشش کریں، سب کام چھوڑ کے کوشش کریں کہ سب سے پہلے دین کے کام کو آگے لے کے جائیں، تاکہ یہ جو ہمارے اوپر ذلت اور مسکینیت طاری کر دی گئی ہے، اللہ اس سے ہمیں نجات دے۔ اس کے بعد اس ایپیسوڈ درس کے اندر جو بھی غلطی کوتاہی تھی وہ میری ہے، اس کے لیے میں آپ سے اور اللہ سے معذرت خواہ ہوں، اور جو بھی مفید علم تھا وہ اللہ کا، محمد الرسول اللہ کا اور آپ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس امانت تھا۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی اس کو آپ تک پہنچانے کی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اپنے میزبان ذوالقرنین حیدر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔